نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد صدق الله العظيم۔ میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ جب کسی انسان پر اپنا فضل فرماتے ہیں یا اس کو اپنی نعمت سے نوازتے ہیں تو اس کو عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے، لیکن بہت سے لوگ مالی، سماجی، سیاسی اور عملی حوالے سے عاجزی اور انکساری اختیار کرنے کے بجائے تکبر اور غرور کے راستے پر چل نکلتے ہیں۔ غرور اور تکبر کی وجہ سے بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں اپنے آپ کو بلند سمجھنا اور دوسروں کو حقیر جاننا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان پر اپنا فضل فرماتے ہیں، اس کو نعمتوں سے نوازتے ہیں، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنے اور اپنی حقیقت و حیثیت کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اس سے زیادہ دوں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب انتہائی زیادہ سخت ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا تقاضا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں قارون کے انجام بد کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سے خزانوں سے نوازا اور اس نے غرور اور تکبر کی وجہ سے ان خزانوں کی نسبت، اس نعمت کی نسبت اپنی طرف کی، ان خزانوں کا حصول اپنی طرف کیا اور کہا کہ یہ میری وجہ سے ہی مجھے ملے ہیں، مجھے کسی نے عطا نہیں کیے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کو اور اس کے خزانے کو تکبر اور غرور کی وجہ سے زمین میں دھسا دیا۔ اور میرے بھائیوں، تکبر کہتے ہی اس کو ہیں کہ اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا اور دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ حدیث شریف میں تکبر کی دو چیزیں بیان کی۔ حدیث شریف میں تکبر کی دو علامات کو بیان کیا۔ فرمایا، دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو قبول نہ کرنا، یہ دو چیزیں تکبر کی علامات ہیں۔ جس کے دل میں دوسروں کو حقیر سمجھنا ہوا، جس کے دل میں یہ بات پائی گئی کہ وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اسی طرح تکبر کہتے ہیں کہ حق بات کو قبول کرنا اپنی توہین سمجھتا ہو، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ کئی مقامات پر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، اس نے جو انکار کیا، اس نے جو جھٹلایا،
وہ تکبر اور غرور کی وجہ سے ہی جھٹلایا تھا۔ اس نے آگے سے یہ کہا کہ آدم تو مٹی سے پیدا ہونے والا ہے، مٹی نیچے کو جاتی ہے، اور میں آگ سے پیدا ہونے والا ہوں اور آگ اوپر کو جاتی ہے۔ اور دوسرا اس نے یہ بھی کہا کہ میں آدم سے بڑا ہوں، آدم مجھ سے چھوٹا ہے، آدم کے پاس علم نہیں ہے، میں تو علم کا پہاڑ ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، کسی انسان کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے۔ ابلیس کے پاس علم تو بہت تھا لیکن ادب نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے اس کو غرور اور تکبر کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالی نے اس کو غرور اور تکبر کی وجہ سے اپنی مجلس سے اٹھا دیا اور کہا کہ دفع ہو جا، اخرج، نکل جاؤ یہاں سے۔ انسان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ جب بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی نعمت کا حصول ہو، اللہ تعالیٰ کی نعمت انسان کو ملے، تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والا بنے، چھوٹی سی چھوٹی نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ تو دور کی بات، ہم انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتے جو ہمارے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ حدیث میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو انسان کسی دوسرے انسان کا شکر ادا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو انسان کسی دوسرے انسان کا شکر ادا نہیں کر سکتا تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتا۔ آپ خود سوچئے کہ جو ایک بندہ ہمارے اتنے قریب رہتے ہوئے بھی ہم اس کا شکر ادا نہ کر سکیں، ایک بندہ جو ہمارے بہت ہی قریب رہتا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، سوتا ہے، جاگتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تو بہت ہی دور ہے، ہم اس کا شکر ادا کیسے کریں گے؟ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے پہلے انسانوں کا شکر ادا کرنے والے بنو۔ انسانوں کا شکر ادا کرنا ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اگر میں نے کسی کی تعریف کی ہے نا، یار یہ بہت اچھا ہے، اس کی اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کا رہن سہن، میل جول اس کا بہت ہی اچھا ہے، تو یہ اس کی تعریف نہ ہوئی، یہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوئی۔ لیکن فرمایا اے انسان، تمہاری خوبصورتی، یہ تمہارا جمال اور یہ تمہارا کمال اور تمہاری یہ جوانی اور یہ جوانی کا نشہ، یہ دولت کا گھمنڈ، یہ غرور اور تکبر کی وجہ، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ تو غرور اور تکبر کس بات کا؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کہ موت نے ہر نفس کو آ کے اٹھا لینا ہے، کہ موت نے آ کے ہر نفس کی روح کو نکال لینا ہے۔ موت نے آ کے ہر نفس کی روح کو اس طرح نکالنا ہے کہ جیسے آٹے سے بال کو نکالا جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، فرعون کی ناکامی کا ذکر فرمایا کہ فرعون اور اس کا گروہ اور اس کی قوم تکبر کی وجہ سے ہی ہلاک ہوئی تھی۔ فرعون نے تکبر کیا اور کہا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور اس نے لوگوں پر ظلم و زیادتی شروع کر دی، اور جو اس کی بات کو نہ مانتا وہ حکم کرتا کہ اس کو مار ڈالو، جو اس کی نافرمانی کرتا اس کو وہ مروا دیتا، جو اس کی نافرمانی کرتا وہ اس کو مروا دیتا۔
اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو تکبر کی وجہ سے ہی، غرور اور تکبر کی وجہ سے ہی ہلاک کیا۔ اسی طرح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مر گیا اور تین چیزوں یعنی تکبر، مال غنیمت میں خیانت اور قرض سے بری رہا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جنت میں داخل ہونے کے لیے اس حدیث میں تین چیزیں بیان کر دی۔ ان تین چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز غرور کو بیان فرمایا، تکبر کو بیان فرمایا کہ جس کے اندر تکبر نہیں ہوگا تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ حضرت عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی غرور اور تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں دو نقطے بیان فرمائے۔ جنت میں وہ شخص داخل ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر نہیں ہوگا، اور نمبر دو نقطہ یہ بیان فرمایا کہ جہنم میں وہ شخص داخل نہیں ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، آپ سے پوچھتا ہوں، تھوڑے سے وقت کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے عمدہ کپڑے پہن کر، اچھے جوتے پہن کر، اپنے بٹنوں کو کھول کر، اپنے تہبند کو زمین پر گھسیٹ کر چلنا تکبر کی علامت نہیں ہے کیا؟ جامع ترمذی کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنی تہمت کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں ہی دھسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں دھستا ہی چلا جائے گا۔ تکبر کا علاج کیا ہے؟ تکبر کا ایک علاج تو یہ ہے، تکبر سے بچنے کا ایک ذریعہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے چھوٹا سمجھے، دوسروں کو اپنے آپ سے بڑا سمجھے اور ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہو جائے گی، اور جب وہ دوسروں کو بڑا سمجھنے سے، اور وہ دوسروں کو بڑا سمجھنے کے بجائے دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھے گا تو اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا ہو جائے گا۔ اور تکبر کا علاج کا دوسرا ذریعہ، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی اس کو کوئی نعمت ملے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمت سے نوازے، تو اس کے دل میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے کہ مجھے جو نعمت ملی ہے یہ میری وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا تو غرور اور تکبر اس کے دل سے نکل جائے گا۔ بزرگوں نے تکبر سے بچنے کے لیے ایک حکایت بھی بیان کی ہے، اور اس حکایت سے بھی بڑی مدد ملتی ہے کہ ایک لڑکی کو محلے کی لڑکیوں نے خوب سجایا، عمدے کپڑے پہنائے، زیور پہنائے، سونا پہنایا اور اس کو تیار کیا۔ اس کو عمدہ کپڑے زیور پہنانے کے بعد لڑکیوں نے اس کو کہا کہ آپ بہت ہی اچھی لگ رہی ہو۔ سب محلے کی لڑکیوں نے اس کی تعریف کی، سب محلے کی لڑکیوں نے اس کی تعریف کی تو وہ لڑکی رونے لگی
کہ پوچھا، محلے کی لڑکیوں نے پوچھا کہ تم تو بہت ہی اچھی لگ رہی ہو، آج تمہارا یہ خوشی کا دن ہے، ہونے کے بجائے تم رو رہی ہو۔ اس لڑکی نے بہت ہی پیارا جواب دیا۔ لڑکی نے کہا کہ میری خوبصورتی کا اس وقت پتہ چلے گا کہ جب میرا شوہر مجھے یہ کہے کہ تم بہت ہی اچھی لگ رہی ہو، پھر تو میں مانوں بھی کہ میں بہت ہی اچھی ہوں۔ تمہارے کہنے سے کیا کہ جس کے پاس میں جا رہی ہوں اگر وہ آگے سے مجھے یہ کہہ دے کہ تم اچھی نہیں ہو تو میں کس کی نظر میں اچھی ہوں؟ ہاں، اگر وہ مجھے یہ کہہ دے کہ تم بہت ہی زیادہ اچھی لگ رہی ہو تو پھر میں اچھی ہوں۔ بزرگوں نے یہ واقعہ سن کر بہت حیران ہوئے اور سوچا کہ ہم ادھر لوگوں کے دلوں میں ہماری واہ واہ ہوتی ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ہماری بہت ہی عزت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم گئے اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں جا کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند نہ کیا تو ہم کہاں سے اچھے ہوئے؟